वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम नवंबर 2021 क्यूरिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन F3 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर का PDF है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे विथ आंसर शीट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, दर्ज झैल सवालात हिदायत के मुताबिक हल कीजिए। तदरीसी नमूने और उनके मौजूद की मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। इस साइड में तदरीसी नमूनों के नाम दिए गए हैं और एक साइड में मौजूद के नाम। आपको सही जोड़ी बतानी है कि यहाँ जवाब मौजूद है। तस्वुर के हुसूल का नमूना है जे राम ब्रोनर। तरबियती नमूना रॉबर्ट गेगने। किरदार की अदायगी का नमूना शोफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, गैर मुतकिला जुज़ पहचानिए या मुतफरिक जुज़ पहचानना है आपको। पहला है वकूफ़ी, जज्बाती, हरकी या तश्कीली। तो जवाब है तश्कीली। नेक्स्ट है खत्ती तरीका, तारीखी तरीका, इस्तक़राई तरीका या जुज़वी तरीका। तो देखिए, इसका जवाब होगा तारीखी तरीका, जो इसमें मुतफर्रिक है। यकीनियत, मुतनासिबत, तफरीकी सलाहियत या मौज़ूइयत। तो इसका जवाब होगा तकरीकी सलाहियत या कुव्वत तमीज़, जो कि तसव्वुर हासिल होने के बाद तलबा में ज़ाहिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, गलत बयान की इस्लाह करके लिखिए। यानी यहाँ गलत बयानात दिए गए हैं, आपको उसकी इस्लाह करनी है। पहले देखिए, यहाँ लिखा है कुल पैट्रिक, इसका सही नाम है किर्क पैट्रिक। कद्र पैमाई की तदरीसी नमूनों में 5 मराइल है। तो जवाब होगा किर्क पैट्रिक की कद्र पैमाई के 4 मराइल है। नेक्स्ट है तलबा में कोई हरकी महारत है या नहीं, ये ज़ुबानी इम्तिहान के ज़रिए पता लगा सकते हैं। तो इसका जवाब होगा तलबा में कोई हरकी महारत है या नहीं, ये इस तलबा के बर्ताव के ज़रिए पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, दर्ज झैल सवालात के जवाब 60 से 80 अल्फाज में लिखिए। दरसियात की तश्कील का खित्ती तरीका शक्ल के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। तो देखिए, यहाँ जवाब मौजूद है। दरसियात की तश्कील का खित्ती तरीका शक्ल के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। जब किसी मौजू के मुख्तलिफ जमातों में एक ही खत में तरतीब दिया जाता है तो उसे खत्ती तरीका कहते हैं। इस तरीके में एक मौजू की इकाई को मुख्तलिफ जमातों में तरतीब दिया जाता है। लिहाजा हर जमात में जो मालूमात दी जाती है मुख्तलिफ होती है। जैसे कि यहाँ पर शक्ल के ज़रिए बताया गया है, हरकत और हरकत की किस्में पहली जमात में बताया जाएगा, फिर उसकी अगली जमात में उसकी किस्म, कौन सी किस्म, खत्ती हरकत। मौजू एक ही है लेकिन इसकी जो अलग अलग किस्में बढ़ती जा रही है, ऐसे जाजी हरकत। इस तरह से अगली जमात में मालूमात में इजाफा होता जाएगा। इसे दरसियात की तश्कील का खत्ती तरीका कहते हैं। उस तरह से साइंस में हरकत और इसकी किस्में, फिर खत्ती हरकत और अगली जमात, एक जमात में एहतिजाजी हरकत, अगली जमात में वगैरह। इस तरह एक खत में मालूमात को आगे बढ़ाया जाता है। इसी तरह जुग्राफिया में मुख्तलिफ ममालिक के मौजू में एक जमात में भारत और पड़ोसी ममालिक और अगली जमात में बर्र-ए-आज़म एशिया के ममालिक वगैरह शक्ल में मुरत्तिब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिदायत के 4 बुनियादी उसूल लिखिए। तो देखिए, हिदायत के 4 बुनियादी उसूल दर्ज झैल हैं। पहला है हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करना। जब मुतालिम हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करने में मसरूफ़ होते हैं तब इनकी आमोज़िश की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। नेक्स्ट है साबिक़ा मालूमात के ज़रिए नया इल्म। तलबा की साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करके नए इल्म के लिए फ़ाल किया जा सकता है। जब मुतालिम को लगता है कि वो पहले से कुछ मवाद जानते हैं तो उन्हें इस इल्म को अपने इल्म से मुज़ाहरा करके फ़ाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, नए इल्म का तारुफ। मुतालिम को जो कुछ सीखना है इसके बारे में बताना हमेशा इसका मुज़ाहरा करने से कम मौसिर है। जब मुज़ाहरा सीखने के मकसद का मुताबिक हो तो इस वक्त आमोज़िश में फ़रोग़ दिया जा सकता है। और चौथा लिखेंगे नए इल्म का इतलाक़। जब मुतालिम के ज़रिए नए इल्म का इतलाक़ होता है तो आमोज़िश अमल को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस तरह से इसका आंसर मुकम्मल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ई लर्निंग में LCD प्रोजेक्टर का इस्तेमाल आप किस तरह से करोगे। तो जवाब लिखेंगे, ई लर्निंग में LCD प्रोजेक्टर का इस्तेमाल दर्ज झैल तरीके से कर सकते हैं। किसी भी उन्वान या टॉपिक के बारे में LCD प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके पावर पॉइंट के ज़रिए प्रेजेंटेशन को दिखाया जा सकता है। जमात में तदरीस के मुतान ग्राफ्स और ऑडियो और एनिमेशन की स्लाइड तैयार करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन आसान हो जाता है। नेक्स्ट, ऐसे टॉपिक का इंतखाब करेंगे जिसे समझाना आसान ना हो, लेकिन LCD प्रोजेक्टर के ज़रिए के इस्तेमाल से तलबा तमाम जाविये से या तमाम एंगल से टॉपिक को समझ सके। नेक्स्ट, LCD प्रोजेक्टर एक समय वसरी वसीला है। इसके ज़रिए तलबा का तलफ़ुज़ भी सही होता है और तलबा लफ्ज़ों को देखते भी है, यानी तलबा टॉपिक की बॉडी लैंग्वेज को भी देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल सवालात के जवाबात 120 ta 160 अल्फाज में लिखिए। पहला है, निसाब तालीम और दरसियात में फ़र्क के 6 नुकात लिखिए। जवाब इस तरह से लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे निसाब और एक साइड में दरसियात। निसाब तालीम के मकासद हासिल करने के लिए एक ज़रिया है, जबकि दरसियात मकासद हासिल करने के लिए तैयार करदा दस्तावेज़ात दरसियात है। निज़ाम तालीम या कोर्स में सीखा जाने वाला सारा मवाद निसाब में शामिल होता है। एक मज़मून के सारे तसव्वुरात जिस दस्तावेज़ में होते हैं उसे दरसियात कहते हैं। निसाब की नौइयत कानूनी होती है, जबकि दरसियात की नौइयत बयानिया होती है। निसाब की वसअत ज़्यादा होती है, दरसियात की वसअत कम होती है। निसाब हुकूमत तैयार करती है या स्कूल, कॉलेज या इदारों के ज़रिए मुंतज़मीन तैयार करते हैं। दरसियात का तयन इम्तिहानी बोर्ड करता है। निसाब का अरसा कोर्स के इख्तिताम तक होता है, जबकि दरसियात का अरसा तयशुदा होता है, मतलब अक्सर 1 साल या 1 बरस हो सकता है। नेक्स्ट, ये तमाम असातिज़ा के लिए यकसा होता है और ये एक उस्ताद से दूसरे उस्ताद के लिए बदल जाता है। इस तरह से 6 नुकात लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्स व तदरीस का मफ़हूम और नौइयत बयान कीजिए या वाज़ेह कीजिए। जवाब इस तरह से लिखेंगे, दर्स व तदरीस का मफ़हूम और नौइयत। हेडिंग डालेंगे, मौल्लिम का असल काम तदरीसी अमल अंजाम देना होता है। तदरीसी अमल के 3 मराहिल है, उस्ताद, तालिब इल्म और दरसी किताब और तदरीस। आमोजिश का अमल तीनों सूरतों में अंजाम पाता है। मौल्लिम और मुतालिम के दरमियान वाक़ई होने वाला अमल, मुतालिम और मुतालिम के दरमियान वाक़ई होने वाला अमल, मुतालिम और दरसी किताब के दरमियान वाक़ई होने वाला अमल। तदरीस के ज़रिए सही मानी में तलबा की शख्सियत का इर्तिका होता है। चूँकि तदरीस का अमल जमात में अंजाम पाता है, इसलिए जमात में जज्बाती माहौल तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि तदरीस से मुराद आमोजिश के लिए जमात में मुनासिब माहौल साजी। मफ़हूम और नौइयत भी बतानी है, इसलिए पहले कुछ तारीफ़ें लिखेंगे तदरीस की। पहला, तलबा को मालूमात फराहम करके इनमें ज़िंदगी भर सीखते रहने का जोश पैदा करना, उन्हें बाशऊर बनने में मदद करना, चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ ज़हनों को जोड़ने वाला आर्किटेक्चर बनाना ही तदरीस है। नेक्स्ट, तदरीस ऐसे अमल का नाम है या निज़ाम का नाम है जिसका मकसद आमोजिश है। B.O. स्मिथ ने यह तारीफ बयान की थी। तलबा की हिमाजहत तरक्की के लिए मंसूबाबंद तरीके से किया जाने वाला अमल तदरीस है। यहाँ आप लिख सकते हैं, मुतालिम की आमोजिश अंजाम पाने के लिए उस्ताद जो सरगर्मी अंजाम देता है उसे तदरीस कहती है, सेल्फर के मुताबिक। नेक्स्ट, तदरीस से मुराद आमोजिश के लिए मदद करना, रहनुमाई करना और तहरीक देना। आगे लिखेंगे, तदरीस एक फ़न है, ज़रूरी नहीं है उसे कोई भी हासिल करे। आर्ट, रक्स, ड्रामा और मौसीकी मुख्तलिफ उलूम है। अच्छा रक्कास और अदाकार बनने के लिए रक्स और अदाकारी की तालीम हासिल करना ज़रूरी है। उसी तरह से मौसी तदरीसी अमल अंजाम देने के लिए उस्ताद को फ़न तदरीस का इल्म हासिल करना
ضروری ہے، یعنی ایک اچھا استاد بننے کے لیے آپ کو اس کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک استاد تدریس کے فن طریقوں کو تکنیک گرو کے مطابق عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کی تدریس مؤثر، معیاری اور قابل تعریف ہوگی۔ اگر کوئی شخص فن تدریس کے بغیر مذکورہ تمام عوامل کا علم حاصل کرتا ہے تب بھی وہ مؤثر ڈھنگ سے تدریس کا عمل انجام دے سکتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، تشخیصی جانچ سے کیا مراد ہے؟ تشخیصی جانچ کا استعمال کس طرح کروں گی؟ جواب لکھیں گے، ہیڈنگ ڈالیں گے سائیڈ میں، تشخیصی جانچ کسی مضمون میں طلبہ کی کمزوریوں کا پتہ لگانے کے لیے آزمائشی امتحان لیا جاتا ہے، اسے تشخیصی جانچ کہتے ہیں۔ تشخیص اور علاج دونوں طبی اصطلاحیں ہیں۔ یہ دونوں اصطلاحیں تعلیمی میدان میں بھی استعمال کی جاتی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کس مضمون کو کس حد تک سمجھا ہے طالب علم نے، اس کے لیے تشخیصی جانچ کرائی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل طریقے سے تشخیصی جانچ کا استعمال کریں گی، آپ کو استعمال بھی کر کے بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ استعمال کریں گے۔ تو پہلا لکھیں گے، طلبہ کی لسانی خامیوں کو جانچنے کے لیے انہیں زبانی املے کا ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ نیکسٹ، طلبہ کو کوئی کہانی سنا کر انہیں اپنے لفظوں میں بیان کرنے کو کہیں گے، اس سے طلبہ کی سماعت اور اظہار خیال کا پتہ چلے گا۔ یعنی طلبہ کو آپ نے کوئی کہانی سنائی اور پھر جب انہیں بیان کرنے کے لیے کہا تو اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ طلبہ نے کتنے اچھے سے کہانی کو سنا اور سمجھا ہے اور انہیں وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں، اس کا بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ نیکسٹ ہے، طلبہ کی غیر تحریری خامیوں کا پتہ لگانے کے لیے انہیں کسی موضوع یا ٹاپک پر مضمون لکھنے کو کہیں گے۔ زبانی سوالات کر کے بھی طلبہ کی خامیوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور طلبہ کی خامیوں کا پتہ لگنے کے بعد ان کی اصلاح کریں گے۔ اس طرح سے اس کا جواب مکمل کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات 200 سے 250 الفاظ میں لکھیے۔ پہلا ہے، نصاب تعلیم تیار کرتے وقت نصاب تعلیم کے کون سے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھو گے؟ واضح کیجیے۔ جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، نصاب تعلیم تیار کرتے وقت نصاب تعلیم کے کون سے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھوں گے؟ تو جواب لکھیں گے، نصاب تعلیم تیار کرتے وقت کئی ماہرین کی نقطۂ نظر، ان کی رائے، ان کے بیان کردہ اصول، تجاویز، طریقے اور ٹیکنیک پر غور کریں گی۔ نصاب تعلیم تیار کرتے وقت مندرجہ ذیل اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلا ہے، تعلیمی مقصد۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ وہ کون سے اغراض و مقاصد ہیں جنہیں اسکول نے پورا کرنا ہے۔ مقاصد کا تعین کرنے والا شخص جس فلسفے سے متاثر ہوگا اس کا اثر بھی اس کے طے کردہ مقاصد پر پڑے گا۔ اس لیے نصاب کے اغراض و مقاصد کا تعین کرتے وقت سب سے پہلے معلومات اور علم کا منبع کو تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن علم کا کوئی ایک منبع مقاصد کا تعین کرنے کے لیے ناکافی ہے، اس لیے معلومات اور علم کے ہر منبع سے استفادہ کرنا چاہیے یا کریں گے۔ نیکسٹ ہے، آموزشی تجربات۔ متعلم کے رد عمل سے متعلم اور اس کے آس پاس کے ماحول کے درمیان ہونے والے باہمی عمل کو آموزشی تجربہ کہتے ہیں۔ طلبہ کے فعال برتاؤ سے آموزش کا عمل انجام پاتا ہے۔ معلم کے عمل کے بجائے طلبہ نے جو کچھ کیا اس سے آموزشی تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی جماعت کے دو بچوں سے حاصل ہونے والے آموزشی تجربے الگ الگ نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ طلبہ کے گرد و پیش کے ماحول پر مختلف انواع رد عمل کے ذریعے سماجی ماحول اور طلبہ کے بیچ میں مؤثر ڈھنگ سے باہمی عمل کروایا جا سکتا ہے اور مؤثر آموزشی عمل وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے نصاب تیار کرتے وقت سماجی ماحول پر رد عمل کے اظہار کے لیے نصاب میں خصوصی انتظام ہونا چاہیے۔ نیکسٹ، آموزشی تجربات کی تنظیم کاری۔ نصاب سازی کے عمل میں آموزشی تجربات کی تنظیم کاری بہت اہم ہوتی ہے۔ انسانی برتاؤ میں تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی۔ انسان کے خیالات کی سمت کو بنیادی عادتوں، علمی تصورات، نقطۂ نظر، دلچسپی اور ایسے ہی دیگر امور میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے
آموزشی تجربات کو منظم کرنا بہت ضروری ہے۔ منظم ہونے کی صورت میں ان کا تعلیم پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ اور لاسٹ ہے مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں اس کا تعین کرنا۔ نصاب کی تیاری میں یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ جو مقاصد کے تحت نصاب تیار کیا گیا ہے اس کا نتیجہ اخذ کرنا، مثلا نصاب کے ذریعے جو مقاصد حاصل ہونے چاہیے تھے وہ حاصل ہوئے یا نہیں اس کا تعین کرنا، یہ بھی نصاب کی تیاری میں ایک اہم مرحلہ ہے۔ کرک پیٹرک تدریسی نمونوں کے مراحل واضح کیجیے، 4 مارکس کے لیے۔ تو دیکھیے کرک پیٹرک تدریسی نمونوں کے 4 مراحل ہیں۔ کرک پیٹرک کے تدریسی نمونے کا مقصد تھا کہ تربیتی نمونے کی قدر پیمائی کی جائے۔ اس کے 4 مراحل ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں شکل میں دکھایا گیا ہے۔ پہلا ہے رد عمل، آموزش، رویہ اور نتائج۔ ان 4 مرحلوں پر کرک پیٹرک کا نمونہ منحصر ہے۔ پہلا دیکھیے رد عمل۔ اس مرحلے میں معلم طلبہ کو سازگار ماحول تدریس کے لیے اور معلومات فراہم کرتا ہے، طلبہ کی آموزش پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ پتہ لگاتا ہے کہ طلبہ نے کتنا طے شدہ ہدف کو حاصل کیا ہے اور طلبہ کا ری ایکشن یعنی رد عمل نوٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے آموزش یا سیکھنا۔ اس مرحلے میں طلبہ کی شرکت کی بنیاد پر مطلوبہ علم، مہارت، رویہ، اعتماد اور عزم کو حاصل کرتے ہیں۔ سیکھنے کا اندازہ رسمی اور غیر رسمی دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اور اس کا انداز پہلے سے سیکھنے اور بعد ازاں کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی پہلے طلبہ کو کتنا علم تھا اور بعد میں انہوں نے کتنا علم حاصل کیا۔ اس مرحلے سے طلبہ کی فہم اور سیکھنے کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ رویہ یا طرز عمل۔ اس مرحلے سے یہ پتہ لگا جا سکتا ہے کہ طلبہ نے سیکھی ہوئی چیزوں کو اپنی اصلی زندگی میں کس طرح سے استعمال کیا، یعنی طلبہ جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو اسے اپنی اصلی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کرک پیٹرک کے ماڈل کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ اس کے ذریعے یہ پیمائش کی جاتی ہے کہ طلبہ واقعی میں آموزش سے متاثر ہوئے ہیں یا نہیں، یعنی ان پر آموزش کا کتنا اثر ہوا ہے یا نہیں، اور طلبہ نے اسے کتنا سمجھا اور طلبہ کی منطقی طور پر اسے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس بات کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ ہے نتائج یا رزلٹ۔ یہ کرک پیٹرک کے ماڈل کا آخری مرحلہ ہے۔ اس کے ذریعے ہدف کو واقعی طور پر متعین کرنے، نتائج کی پیمائش کرنے اور قابل ذکر اثرات کے شعبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک قابل عمل پیمائش کا منصوبہ بناتا ہے۔ ہر سطح پر ڈیٹا کا تجزیہ کر کے تنظیموں کو تربیت کے نتائج کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اور ہر سطح کے درمیان تعلق کا جائزہ لینے میں مدد ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ لگایا جاتا ہے کہ ماڈل میں کیا کمی ہے اسے درست کر سکے، یعنی یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نمونے میں ایسی کیا کمی تھی کہ طلبہ پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوا، اس کو بھی آگے جا کے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے 4 مراحل ہے۔ نیکسٹ ہے لاسٹ کویشچن ہے، تدریس کے کوئی بھی 4 اصول یا گر لکھیے اور بتائیے کہ جماعتی تدریس میں ان کا استعمال آپ کس طرح سے کریں گے۔ تو دیکھیے پہلا تو لکھیں گے آسان سے مشکل کی طرف۔ کسی بھی مضمون کو پڑھاتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے اور بتدریج مشکل حصے کی طرف بڑھا جائے۔ اس سے مراد یہ کہ جو باتیں طلبہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں انہیں پہلے سکھائے، جنہیں سمجھنے میں طلبہ کو دشواری ہوتی ہے وہ مشکل حصہ ہوتا ہے۔ جب طلبہ پڑھائے جانے والے مواد کو سمجھتے ہیں تو وہ اس مضمون میں دلچسپی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں خود اعتمادی اور سیکھنے کا جذبہ جوش پیدا ہوتا ہے۔ اگر مشکل حصہ پہلے پڑھایا جائے تو طلبہ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ اکتاہٹ محسوس کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو استعمال بھی بتانا ہے کہ آپ کس طرح سے استعمال کریں گے۔ اس گر کا استعمال ہم طلبہ کو لکھنا سکھانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ حروف بنانے سے پہلے طلبہ کو رکیلے بنانے کے لیے کہیں گے، جو طلبہ کے لیے آسان ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے حروف بنانا سکھائیں گے۔ دوسرا گر لکھیں گے معلوم سے نامعلوم کی طرف۔ طلبہ جس معلومات سے مانوس ہوتے ہیں اسے معلوم اور جس سے نامانوس ہوتے ہیں اسے نامعلوم کہتے ہیں۔ بچے پہلے سے جو کچھ جانتے ہیں ان کی مدد سے نئی باتیں سکھانا آسان ہوتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنی تدریس کا آغاز طلبہ کی سابقہ معلومات سے کرے، کیونکہ طلبہ ان باتوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں جس میں نئے پن کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ مانوس بھی ہو۔
اب استعمال آپ اسے کس طرح سے کریں گی تو استعمال بتائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر طلبہ کو دنیا کے دیگر ممالک کی معلومات دینی ہو تو پہلے انہیں اپنے ملک کے بارے میں پوچھیں گے، جو اکثر طلبہ جانتے ہی ہے۔ اس کی بنیاد پر دنیا کے دیگر ممالک کی معلومات دیں گے۔ تیسرا گر لکھیں گے سادہ سے پیچیدہ کی طرف۔ بعض باتیں بالکل سادہ ہوتی ہے، ان میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی، اس لیے انہیں سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تدریس آموزش کے عمل میں استاد کو چاہیے کہ پہلے وہ سادہ چیزیں پیش کرے۔ سادہ سے مراد آسان اور پیچیدہ سے مراد سمجھنے میں مشکل۔ اس گر کو طلبہ کی جسمانی اور علمی سطح کے لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب استعمال بھی لکھنا ہے آپ کو کس طرح سے کریں گے تو مثال کے طور پر طلبہ کو لکھنا سکھانے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے بچوں کو مفرد حروف لکھنا سکھائیں گے، یعنی جو مفرد حروف جو اکیلے حروف ہوتے ہیں سکھائیں گے۔ پھر دھیرے دھیرے 2 حرفی اور پھر 3 حرفی لفظ بنانا سکھائیں گے، یعنی پہلے بچوں کو صرف ایک حرف مفرد حرف لکھنا سکھائیں گے، اس کے بعد 2 حرفی اور 3 حرفی، اس طرح اضافہ کر کے طلبہ پہلے سادہ یعنی آسان اور پھر پیچیدہ کی جانب لے جاتے ہوئے سکھائیں گے۔ 14 لکھیں گے ٹھوس سے مجرد کی طرف۔ حواس خمسہ کے ذریعے جن اشیاء کا ادراک ہوتا ہے انہیں ٹھوس اشیاء کہتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا حواس خمسہ یعنی ہمارے جو حصے آدھا ہے، جیسے کہ آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد، ان کے ذریعے جو بھی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں انہیں ٹھوس اشیاء کہتے ہیں۔ مجرد اشیاء کے بارے میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں یعنی تصور کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں پڑھانا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھوس اشیاء کی معلومات حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے پہلے ٹھوس اشیاء کی معلومات دی جائے اور جب طلبہ میں اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تب مجرد تصورات کی وضاحت کی جائے۔ اب استعمال آپ اسے کس طرح سے کریں گے تو مثال کے طور پر اگر ریاضی میں طلبہ کو گنتی اور پہاڑی سکھانے کے لیے پہلے ٹھوس اشیاء کی مدد لیں گے، مثلا انگلیوں، گولیاں یا بیج وغیرہ، یا کسی بھی چیز کے ذریعے بچوں کو گننا، گنتی یا پہاڑی سکھائیں گے، اس کا استعمال کریں گے۔ جب طلبہ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس کے بغیر بھی گنتی کر سکتے ہیں اور پہاڑی کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد بچوں کو جمع، وزن، تفریق کا عمل سکھا سکتے ہیں، یعنی ٹھوس اشیاء سے مجرد کی جانب۔ اس طرح سے چاروں گر آپ کو لکھنے ہیں اور ان کے استعمال بھی لکھنے ہیں۔ اس طرح سے یہ پورا کویشچن پیپر سالو کریں گے اور یہاں پہ آپ کے کویشچن پیپر کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد ملیں گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو بھی جوائن کیجیے۔